کوئی بیٹا اپنی ماں والدہ کو مارتا ہے یا ہاتھ توڑ دیتا ہے، جو بہت سارے کامن کیسز ہیں اس وقت، لیکن یہ کیسز آج سے 10 سال پہلے بھی ہوتے تھے اور آج سے 20 سال پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن سامنے نہیں آتے تھے. نہیں، پروپورشنلی بہت کم ہوتے تھے. تو پروپورشنلی تعداد بھی تو بڑھ گئی ہے. پروپورشنلی اس لیے کم ہوتے تھے، تعداد کا پروپورشن نہیں ہے. اگر 50 سال پہلے 100 خاندان ایک جگہ رہتے تھے اور آج 50 سال کے بعد 100 خاندان ایک اور جگہ رہتے ہیں، ان دونوں میں اگر آپ پروپورشنلی دیکھو تو اس وقت بہت ساری چیزیں کم ہوتی تھی. بیکاز دیکھیں زندگی میں سروائیول کا ایشو نہیں تھا اتنا زیادہ. بہت ساری چیزیں کم ہوتی تھی کیونکہ بہت ساری چیزیں تھیں نہیں. جب بہت ساری چیزیں آئیں تو نیچرلی وہی تو کہہ رہا ہوں، انسان کی سروائیول کی بات ہو جاتی ہے. دیکھیں انفارمیشن نالج جب بہت زیادہ آ جاتی ہے تو انسان کے ذہن پر بہت سٹریس پڑتا ہے، اس کو کوپ اپ کرنا. اس زمانے میں کمپٹیشن کم تھا، زندگی بڑی سادہ تھی، رشتوں میں سادگی تھی، اپنائیت تھی، خلوص تھا. آج رشتوں میں وہ چیز کم ہو گئی ہے بہت زیادہ. میں نہیں کہوں گا ختم ہو گئی، ابھی بھی ہے مگر کم ہو گئی ہے. لیکن چلے ہمارے ساتھ گلشن صاحب، گلشن ہے لاہور سے، لیکن میرے سوال کا بھی میرا ایک تھوڑا جواب نہیں ملا. گلشن ہے لاہور سے، السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جو میں دوسرا جی السلام علیکم جی مسز شاہد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کراچی سے کیسی ہیں آپ؟ عروج آپ کیسی ہیں؟ اتنا ٹچی ٹاپک ہے کہ دوبارہ کال کر رہی ہوں. آئے سویٹ، آپ کرتے ہیں کال یا آپ کے لیے فورم ہے؟ بتائیے. یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل ہر چیز 2 نمبر اور ملاوٹ شدہ ہو گئی ہے اور اس کے استعمال کرنے والے لوگ اور رشتے بھی 2 نمبر اور ملاوٹ شدہ ہو گئے. چلیں بڑی اور آپ ان نے میں منافقت کا عنصر اتنا شامل ہو چکا ہے کہ میں اپنے آپ کو بالکل فیلئر سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ ریلیشن شپ جو ہے ٹوٹنے سے بچانا نہیں آتا. اور سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ کیا مجھے بھی منافقت کا سہارا لینا پڑے گا یا کنارہ کشی یا خاموشی زیادہ بہتر طریقہ ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے چلیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. گلشن ہے لاہور سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی گلشن؟ ٹھیک. عروج آپ بہت سمارٹ ہو گئے. کیا کیا آپ نے بچے؟ تھینک یو سو مچ. میں نے ابو نے میرے ہپنوسس کیا، پھر میں نے ایکسرسائز کی اور ڈائٹ کی. بس ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہو آپ. اور میں کافی اس سے دوبارہ پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے. اچھا وہی گلشن جس نے آپ کے خواب بھی دیکھے. جی جی جی. اچھا اور مجھے سر سے بات کرنی ہے. جی جی کریں، ادھر ہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج آپ نے ایسا ٹاپک رکھا ہے کہ مجھے آپ کے چہرے پہ ایسے پریشانی، اداسی، ٹینشن نظر آ رہی تھی. میں نے کہا ٹاپک ہی ایسا رشتہ داریاں کہ آپ ساری پریشان لگ رہے ہیں مجھے. سویٹ. ایسا دکھی سے مجھے یقین کریں میں نے ایسے آن کیا تو مجھے لگا سے آپ بہت پریشان سے ہیں. باقی آج صبح بھی ایک شو کر کے آئے، بڑے تھکے ہوئے آج ہمیں. اور پھر یہ موضوع جو ہے نا یہ اتنا حساس ہے کہ جب اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو انسان بڑی گہرائی میں چلا جاتا ہے. اگر ان رشتوں کی اہمیت کو جانے تو بڑی گہرائی میں جا کے سوچنا. مجھے آپ کے فیس کو دیکھ کے بڑا ترس آ رہا تھا. میں نے کہا اچھا سر مجھے آپ سے بس یہ کہنا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم رشتوں سے امیدیں نہ رکھیں، بس یہ کسی طرح یہ سمجھا دیں آپ. ٹھیک ہے چلیں. تھینک یو سو مچ. اور ان کے پہ ترس نہ کھائیں، ذرا ان پہ ان کے لیے دعا کریں. اور کیا میں ان کی بیٹی ہوتے ہوئے آپ کو نہیں نظر آ رہی تھوڑی پریشان؟ ہاں پورا دن مجھے آج انہوں نے پروگرام کے لیے ایسے اٹھایا، میں نے کہا 5 منٹ سونے دو مجھے، 5 منٹ سونے دو. کس طرح آج آپ نے مجھے اٹھایا؟ بے حسی سے آپ نے مجھے اٹھایا. ہمارا رشتہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ویورز ہیں ہمارے. ہاں تو آپ مجھے تھوڑی دیر تو سونے دیتے یار. تھوڑی دیر میں تو 5 منٹ 10 منٹ یہ کمٹمنٹ ہماری ہے. تم تو کمٹمنٹ پورا کرتی ہو تو میں نے کہا چلو اٹھا. اچھا جی یہ جو ہے کہ زندگی کے اندر جو اب آپ نے جو بات کی اگین والی، لیکن جو آج سے 10 سال پہلے کے لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے ہم سے پرانا زمانہ اچھا تھا. یعنی آنے والے ہر انسان کو نیا زمانہ عجیب ہی لگتا ہے. کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے ابھی تم سے کہا کہ دیکھیں اگر گھوڑا گاڑی تھی جس زمانے میں، اس وقت ایکسیڈنٹ ہوتا تھا اگر تو انسان کے موت کے چانسز کم تھے. اچھا زیادہ چوٹ لگتی تھی. سپیڈ کم، جہاں سپیڈ آ گئی وہاں مسائل بڑھیں گے، فائدہ بھی ہوگا اور اس کے مسائل بھی بڑھیں گے. امپلیکیشنز ہوتے ہیں سپیڈ کے. آج گاڑی کے سامنے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بہت زیادہ چوٹیں آتی. رائٹ. سمجھا نہیں چاہ رہا ہوں کہ جب زندگی میں خواہشات کم ہوتی ہیں، زندگی میں گولز کم ہوتے ہیں انسان کے، تو انسان زندگی سے مطمئن ہوتا ہے. اس وقت انسان کی جو نفس تھی، اس کا ذہن جو تھا وہ مطمئن تھا. پروردگار نے جو بھی کسی کو دیا تھا بڑے خوشی کے ساتھ گزارا کرتے تھے. اب وہ چیزیں چینج ہو گئی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے عذرا صاحبہ واقعہ سے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے عروج، بہت اچھا، ویل ڈن، بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ. آئے بہت شکریہ، آپ کی دعائیں ہیں اس لیے ہو رہا ہے کام. آپ کو معیز کا کہ انہوں نے آپ کو بھی ساتھ لگا لیا ہے. آئے وہ مجھے ہر جگہ حال آ رہا ہے. چل بھائی چل. بہت اچھا کیا ہے.
एक बाप की हैसियत से बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ चले, बहुत शुक्रिया आप आपके बड़ी प्यार लकी का। हैं कि अल्लाह ने आपकी इतने अच्छे फादर दिए हैं। हाँ ये बात तो आपने सही की, वो भी बहुत लकी है मेरे ऐसी बेटी मिली है। हाँ बिल्कुल। हाँ अपने आप को पीछे क्यों छोड़ू मैं। और मैंने आप लोगों की ना 40 किया हुआ है। हाँ अच्छा, अच्छा, माशाअल्लाह। आप आएंगी इस्लामाबाद, आपका नाम डालूं? इंशाल्लाह जरूर डालें। चले मैं आपका नाम डाल दूं, रेकी और इस्लामाबाद दोनों के लिए, ठीक है? रेकी और डॉक्टर मरीज साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस माशरे को सुधारने का। बस दुआ में याद रखिए। रोशनी की एक किरण है आप। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। और आप लोग प्लीज इस सैटरडे और संडे रेकी है इस्लामाबाद के अंदर, संडे को है 4 डायमेंशन इस्लामाबाद के अंदर, तो आप लोग प्लीज कॉल करें, क्योंकि आप में से कोई लकी विनर होगा जो रेकी करेगा और एक और कोई लकी विनर होगा जो 4 डायमेंशन करेगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाएगा डॉक्टर मोइज लाउंज, बिकॉज बात तो है रिश्ते की और हमारा आपसे बहुत खास रिश्ता है। वेलकम बैक नाज़रीन। और एक बड़ी प्यारी खातून का कॉल आया था, उनका भी हमसे बड़ा रिश्ता है, 4 डायमेंशन किया हुआ है, तो उनसे तो एक ऐसा रिश्ता है कि 4 डायमेंशन में हम एक चीज करते हैं, माई कमिटमेंट, योर कमिटमेंट, आर कमिटमेंट। हमारा कमिटमेंट ये है कि आपको हमसे, हमारी जब भी जरूरत होगी हम आपके साथ होंगे, जब तक हम इस दुनिया में या जब तक हम इस हालत में है कि हम आपकी हेल्प कर सकें। आपका कमिटमेंट ये होगा कि आप भी वो सब चीजें करेंगे जो 4 डायमेंशन में सिखाई जाती हैं, एनरोलमेंट है, पॉसिबिलिटी है, लोगों की हेल्प करेंगे। अगर आपके पास खुद कोई सलाहियत है तो आप लोगों के अंदर वो सलाहियत डालेंगे। और तीसरा कमिटमेंट इज फॉर ऑल, कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये 4 डायमेंशन में जो हमारा कमिटमेंट होता है, ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है हमारा हमारे स्टूडेंट्स के साथ कि वो कभी टूट ही नहीं सकता। वेरी ट्रू। और अगर समझे तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं हमेशा देखा, हम हर वक्त हाजिर हैं, रोज इतने इतने ईमेल्स का जवाब देना, ये कमिटमेंट है नहीं, हमारा। कुछ लोग हाजिरी का मतलब ये समझते हैं कि वो मतलब कभी भी आ सकते हैं और कभी मिल नहीं, जाएंगे। ऐसे कभी तो नहीं आ सकते। असल रिश्ता जो होता है वो एहसास का होता है। अगर आपको एहसास है कि हम आपसे कमिटमेंट करते हैं तो उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं, तो जो आपने हमारे साथ कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को भी पूरा करेंगे, और जो बड़ा कमिटमेंट एक दूसरे से का उसको भी पूरा करें। ठीक। अच्छा मुझे बताए, कल आप बात करते थे पर्सनल स्पेस की, पर्सनल स्पेस को आप थोड़ा डिफाइन करें आज। हाय, पर्सनल स्पेस का मतलब है कि जब कोई मेरे कमरे में 1-2 घंटे 3 घंटे बैठ जाए तो अपने रूम से जरा बाहर बात करें। अच्छा, अब 2 चीजें बात समझाने की कोशिश करो नाज़रीन। हमारे जिस्म के गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है या एक एनर्जी की फील्ड होती है जिसको ऑरा कहते हैं, और मेडिकल साइंस में उसको HEF कहते हैं, ह्यूमन एनर्जी फील्ड। ये जो फील्ड होती है हमारी, ये 8 मीटर रेडियंस में होती है, और इस फील्ड का कमाल ये है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम से, आसाब से एक चीज सिक्रीट होती है, उसे बायोप्लाज्मा कहते हैं। ये वो उसका एक्सटेंशन है। जिस तरह मैग्नेट के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसी तरह हमारे गिर्द एक हमारी फील्ड होती है। अब होता यह है कि कभी आपने देखा होगा कि आप कहीं बैठे हुए, कोई शख्स आपके साथ आके बैठा और आपको बड़ी क्रीपी फीलिंग होती है कि पता नहीं, आप बड़े अपसेट और डिस्टर्ब हो जाते हैं। और बाज मर्तबा कोई शख्स आपके पास आके बैठता है और आपको अच्छा लगता है, यानी उसका ऑरा जो है अगर अच्छा होगा तो आपको अच्छा लगेगा। एक ये चीज होती है जो बहुत अच्छा, क्लोज। ये जो आपने कहा मैंने एक्सपीरियंस किया, सैरिश जो मेरी मतलब नाउ शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, यू नो, व्हेन शी फर्स्ट केम इनटू द ऑफिस, शी केम फॉर द 4 डायमेंशन रजिस्ट्रेशन। वो जैसे ही एंटर हुई, मुझे बहुत कम लोगों के बारे में फील होता है कि वो जैसे एंटर हुई वैसे ही मेरा दिल चाहे वैसे बात करूं। यानी हम दोनों, मैं रिसेप्शन पे बैठी थी, वो शीशे का दरवाजा खोलकर मैं एंटर हुई है, और मुझे उस बंदी में पता नहीं क्या हुआ है, क्या मेरे जहन में, आई जस्ट कनेक्टेड विद हर एंड शी कनेक्टेड विद मी। जबकि बड़ी सिंपल सी है, बड़ी मासूम सी है। तो क्या मैं सिंपल और मासूम नहीं हूं? कहने का मतलब है, कोई मतलब एक होता ना कि एक वो भी आके इजहार करे या बड़ा शो शाट में आए, सिंपल लड़की है, वेरी वेरी नाइस गर्ल, तो ये चीज होती है ऑरा। अब होता ही है कि बाज मर्तबा आप, हर इंसान को ये होता है, कुछ को ज्यादा कुछ को कम, कि जी कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब वो चाहता है कि कोई भी इसकी ये जो ऑरा की फील्ड है, ये पर्सनल फील्ड में कोई ना आए। कभी कभी ऐसा फील होता है, कभी कभी ऐसा होता है, राइट ना। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि बाज दफा ऑरा फील्ड में कोई आपके हो मगर पर्सनल फील्ड में ना हो। पर्सनल फील्ड जरा थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाती है कि जी आपकी सोच, कहीं आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई आके आपको कहेगा तो आपकी पर्सनल, यानी जो पर्सनल टाइम है जो आप अपने लिए गुजारते हैं, अपने साथ गुजारते हैं, वो बाज दफा शेयर करना मुश्किल हो जाता है किसी के साथ। टाइम टू माई सेल्फ, टाइम टू माई सेल्फ, स्टोरी भी है इसके ऊपर जो आप बताते थे। अक्सर बताता हूँ।
تو وہ جو ٹائم ہے, وہ جو اسپیس ہے, اس اسپیس میں بعض دفعہ لوگ بہت کلوز آ جاتے ہیں. ایون ہسبینڈ اینڈ وائف میں بعض دفعہ وہ اسپیس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں مثال دوں اس کی, عام طور پر سمجھانے کی مثال, شادی کے بعد بیوی سمجھتی ہے کہ اب میری زندگی ختم نہیں, ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ملنے جا سکتی ہے. یہاں پہ پاکستان میں ہوتا نا, باہر جی دوستوں کے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی, لڑکے کی شادی ہو گئی, اب بیوی سوچے کہ وہ کبھی نہ جائے دوستوں میں, نہیں, اس کی وہ زندگی کا وہ بھی حصہ ہے اس کے دوست, تو وہ 15 دن, مہینے میں ایک دفعہ وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ہینگ آؤٹ کرے اپنے دوستوں کے ساتھ, انکویشنیبلی. کیونکہ یہ سمجھنا ہے کہ اگر کنٹینیوسلی آپ کسی کے اوپر چھائے رہو گے, اس کے سر پہ سوار رہو گے, تو وہ بیزار ہو جائے گا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو اسی لیے بعض دفعہ بہت ضروری, انفیکٹ مجھے ایک کوٹیشن یاد نہیں آ رہی, بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے جو اس کو ڈیفائن کرتی ہے, یاد آئے گی تو بتا دوں گا. جب آپ بہت زیادہ کسی پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہو, چاہے آپ کی نیت اچھی ہو, تو آپ اس کی پرسنل سپیس میں انٹروڈ کر رہے ہو. جیسے کہ کبھی میرا موڈ بہت خراب ہوتا ہے اور اس وقت میں نہیں چاہتی کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا ہوا, کیوں تمہارا موڈ خراب ہے, اچھا میں کچھ کروں. اب وہ بیچارہ اچھا کرتے کرتے میرے منہ کی ایک دوسرے بالکل ہو جاتی ہے تم چپ کر جاؤ یار, ابھی نہیں کرو. اس لیے کہ تم اس وقت جو ہے وہ اپنی دنیا میں ہوتی ہو, اور کوئی نہ کوئی تلاش ہو رہی ہوتی ہے اپنے اندر, کچھ پروسیس چل رہے ہوتے ہیں برین میں. اس وقت کوئی بھی آپ کے قریب آئے اور آپ سے بات چیت کمیونیکیٹ کرے, وہ برا لگتا ہے. ایک اور اس کا بھی مجھے ریزن جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ لیک آف کمیونیکیشن بھی ہے, کہ کچھ دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہے کہ جو اپنے اسپاؤس کو اسپیشلی نہیں بتا پاتے, اپنے والدین کو نہیں بتا پاتے, کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کا اسپاؤس آپ کو جج کرے گا, تو وہ چاہتا ہے آپ ذہن میں ہی رہے. اب وہ کشمکش آتی ہے, اسپاؤس بار بار پوچھتا ہے تمہارا موڈ کیوں آف ہے, تمہارا موڈ کیوں آف ہے. اب یہ بولتا ہے میرا موڈ تیری وجہ سے آف ہے, اب یہ تو نہیں بول سکتا نا, تو دین دا گائے اور گرل گیٹس اریٹیٹڈ. Maybe a reason. اور anything, بس we are just done with the show, you know, the program is done. تو تم بول رہے ابھی ہمیں ٹائم اور نہیں, جتنا ٹائم تھا اس میں نے جتنا بولا تھا بولتے, اور ان سے بھی جتنا بلوانا تھا بلوا لیا. آپ سے ہوگی کل ملاقات, کل ہوگی رشتوں پہ اور مزید بات. کل ہم اسپیشلی جو ٹاپک ٹچ کرنے والے ہیں وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا کرنے والے, تو اس لیے جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے کوشچنس ہیں میں نے آج ریز نہیں کیے. کل اسپیشلی ہم ہسبینڈ اینڈ وائف کے ٹاپک پہ بات کریں گے, بیکاز ایک بڑا خوبصورت رشتہ جڑتا ہے بہت امیدوں کے ساتھ, اور یہ صرف 2 لوگوں کا نہیں جڑتا, 2 خاندانوں کا بھی جڑتا ہے. تو جب کیا یہ جو, اور ان سے پھر آنے والے نئے خاندان بھی بنتے ہیں, تو یہ رشتہ جب کسی پہر پہ جا کے, کسی موڑ پہ جا کے جب یہ ٹوٹتا ہے, تو اپنے ساتھ ساتھ کیا ڈیمیجز کرتا ہے. اور اس رشتے کو اگر برقرار رکھنا چاہیے تو ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا کیا تبدیلی لانی ہوگی. آپ سے ہوگی کل ملاقات, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. وی ریئلی لو یو آل, اینڈ یو آل, اینڈ وی ہیو اے ویری اسپیشل اینڈ cherished relationship with you guys. So take care of yourself and see you tomorrow, and over to you. بہت شکریہ بیٹا. بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں, اور ان سارے رشتوں میں تو کہانیاں بہت ساری جنم لیتی ہیں. روز ایک کہانی بنتی ہے. روز ہم اپنے اگر مشاہدے کو استعمال کریں تو ہمیں زندگی میں ہمارے اطراف میں بہت ساری کہانیاں نظر آئے گی. ایک چھوٹی سی کہانی بتا رہا ہوں کہ کس طرح رشتوں کے درمیان جو تلخی آ جائے, مس انڈرسٹینڈنگ آ جائے, غلط فہمیاں جنم لے لیں. کسی ایک شخص کو اگر سٹیپ اٹھانا پڑے اس غلط فہمی کو کم کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے, اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے, ان فاصلوں کو مٹانے کے لیے, تو وہ سٹیپ آپ نے لینا ہوگا. جس کے ساتھ آپ کا رشتہ خراب ہو رہا ہے یا برا ہے, وہ شاید یہ پروگرام نہیں دیکھتا, مگر جو دیکھ رہے ہیں لوگ, ان پہ لازم ہو جاتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی علم آتا ہے, کوئی بات اچھی آتی ہے, تو ان کو نہ صرف اس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے, دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہوتی ہے اس پہ عمل کر سکیں. امید کرتا ہوں آپ عمل کریں گے. 2 بھائی تھے. والد کے انتقال کے بعد دونوں کے درمیان کچھ مسائل ہونے لگے جائیداد پہ, اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. دونوں کی اپنی اپنی زمینیں تھی, مگر دونوں کی زمین ساتھ ساتھ ملی ہوئی تھی, اور اس کے درمیان ایک نہر چلتی تھی جس سے ان کی زمین اور فصلوں کو پانی ملتا تھا, اور دونوں کے گھر جو ہے وہ آمنے سامنے تھے, بیچ میں نہر تھی. بڑا بھائی سوچتا کہ اگر یہ میرے پاس آ جائے نا معافی مانگنے تو میں اسے معاف کر دوں گا, مگر خود چل کے نہ جاتا اس کے پاس. چھوٹا سوچتا ہے تو بڑا بھائی, مگر غلطی اس کی ہے, اگر وہ کسی طرح محبت سے مجھے پکارے نا تو میں چلا جاؤں گا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھول بھال کر. دونوں اپنی اپنی دنیا میں دوسرے شخص کا انتظار کر رہے تھے.
کہ وہ قدم اٹھائے پہلا. نہیں اٹھا پا رہے تھے, کئی سال گزر گئے. ایک دن بڑے بھائی نے جب کافی انتظار کیا کہ اب میرا آیا ہی نہیں, چھوٹا اس کو معافی مانگنی چاہیے, تو اس کو غصہ آیا. اس نے ایک شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی ایک کام کر, میں اب اپنے چھوٹے بھائی کے مکان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا, مجھے نفرت ہو گئی ہے اس کو دیکھنے کی, ایک دیوار کھڑی کر دے بیچ میں سے. تو جو میری سائڈ طرف کا نہر کا حصہ اس پہ ایک دیوار کھڑی کر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے بھائی کے ساتھ میری بات چیت بند ہے, بہت سال ہو گئے, غلطی اس کی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, میں 2-3 دن میں آتا ہوں. دوسرے دن وہ دوسرے بھائی کے پاس گیا, اس سے کہا کہ بھائی وہ ایک دیوار بنانے کی بات ہو رہی ہے اور تمہارا بھائی یہ چاہتا ہے کہ دیوار ایسی ہو کہ اس دیوار کے ساتھ ایک پل ہو اور وہ پل وہاں سے جائے اور تمہارے پاس آئے. تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہے کہ اگر یہ پل بن جائے؟ اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ میرے بھائی کے ساتھ دشمنی ہے, یہ پل کیوں بنا رہا ہے. پہلی دفعہ سوچ میں تبدیلی آئی. خیر جو اس نے اجازت دے دی, اس نے پیسے لے کے کام شروع کر دیا. کئی دنوں کے بعد جب وہ واپس اپنی زمینوں پہ آیا, اس ایریا میں جہاں گھر تھا اس کا, تو اس نے دیکھا بڑے بھائی نے کہ حیرت کی بات ہے کہ دیوار کی جگہ ایک پل بنا ہے اور پل کا دوسرا سرا اس کے بھائی کے گھر کے پاس ہے. جب پل بن گیا تو دونوں آپس میں مل گئے, کیونکہ دونوں پل کے آ گئے اور پل کے درمیان دونوں نے ایک دوسرے کو بغلگیر کیا, گلے لگایا, ایک دوسرے سے معافی مانگی. بتانا صرف یہ تھا کہ ایک تیسرے شخص نے دیوار بنانے کی بجائے 2 بھائیوں کو ملانے کے لیے پل بنا دیا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انتظار کرتے ہو کہ دوسرا شخص سٹیپ فارورڈ کرے, اور وہ انتظار کرتا ہے کہ آپ پہلا قدم اٹھائے. کیوں نہ آپ پہلا قدم اٹھائیں, کوشش کریں, مشکل نہیں ہے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.